خواتین اسلام، میری محترم عزیز بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اس شدید گرم موسم میں اپنی بے پناہ مصروفیات چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل کے صدقے آپ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مسائل کو دور کر دے، اپنی محبت سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ کے سینوں کو منور کر دے۔ پچھلے درس میں حج سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ سفر حج دراصل سفر عشق ہے۔ یہ کچھ اداؤں کا نام بھی ہے، کچھ وفاؤں کا نام بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حضور خود کو سپرد کر دینے کا نام بھی ہے۔ اس میں انسان اپنا سب کچھ اپنے اللہ کی محبت کے لیے چھوڑ کر ایک فقیر الست اور مست بن کر کفن کی چادریں یعنی احرام کی چادریں اپنے اوپر اوڑھ کر اپنے وطن سے دور دیار غیر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں اپنے اللہ کی بے پناہ محبتیں ہوتی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں اور یہ پورے کا پورا سفر انسان کی شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ انسان جو ہی سفر کا ارادہ باندھتا ہے اس وقت سے ہی اس کے دل کی تربیت اور اس کے نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اللہ کے ساتھ محبت کے رشتوں کو پروان چڑھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سفر کی برکتیں، سفر میں روانہ ہونا، مکہ میں پہنچنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا، طواف کرنا، ملتزم کے ساتھ چمٹنا، یتیم میں سجدہ ریز ہونا، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رونا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، زمزم کا پانی پینا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور مکہ کی دیگر زیارتیں، غار حرا، غار ثور اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ اور یہ ساری جگہوں پہ جانا اور پھر حج کے مناسک کو ادا کرنا، یہ ایک ایسی تربیت ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے عشق اور محبت کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ حج میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے اور اللہ نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو، ان کی وفاؤں کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا ہے۔ ہرگز نہ میرد آنکھ کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔ یہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے اور اللہ کے لیے اپنی جان لٹا دیتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے، بلکہ ان کے نقش وہ دوام عالم پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کبھی طواف کرتے ہوئے آپ غور کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے غور کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے کبھی آپ غور کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہوئے کبھی غور کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کبھی آپ غور کریں ہم یہ کیا کر رہے ہیں، تو فوراً آپ کا ذہن آپ کی ماضی کے ساتھ اور آپ کی تاریخ کے ساتھ آپ کو جوڑ دے گا کہ ہم کچھ پیاروں کی وفاؤں کو دہرا رہے ہیں۔ صفا مروہ میں اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ یہاں پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، زمزم اس لیے پی رہے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ ہے، حجر اسود کو اس لیے چوم رہے ہیں کہ یہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک رکھے تھے، جمرات میں شیطان کو کنکریاں اس لیے مار رہے ہیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب شیطان نے قربانی سے روکنا چاہا تو انہوں نے اسی طرح کنکریاں اٹھا کر ماری۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابرا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ڈیرے لگائے تھے اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا چاہتا تھا، خانہ کعبہ کو گرا دینا چاہتا تھا، اور اللہ نے پھر ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہ بھیجے بلکہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل بھیجے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے، ابابیلوں نے ہاتھیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ ایسی بمباری کی کہ وہ کنکریاں نہیں وہ بم بن گئے
اور ہاتھیوں کا وہ سارے کا سارا لشکر فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ایک کھایا ہوا بھس بن کر رہ گیا. یعنی جذبہ دیتا ہے کہ اس بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا رب موجود ہے. میں آج چند ایک باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے درس میں رہ گئی تھی. ایک تو حج، یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو پوری ملت پر اور پورے عالم پر سرفرازی عطا فرمائی ہے. پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس حج کی شکل میں موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عالمی تحریک ہے جس کی اشاعت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ شرق سے، غرب سے، جنوب سے، شمال سے، ایشیا سے، یورپ سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، امریکہ سے، سارے بر اعظموں سے ایک مرکز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک وحدت کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک تلبیہ پڑھتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک لباس پہن کر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مشن اور ایک مقصد کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا یہ ایک مٹھی کی طرح جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ایک بنیاد و مرصوص کی طرح اکٹھی ہے اور مضبوط ہے. اور انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوت کا ایک رشتہ ہے جس نے سارے مسلمانوں کو آپس میں پرو دیا ہے. اب یہاں نہ کوئی گورا ہے، نہ کالا ہے، نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، ایک وحدت میں پروئے ہوئے لوگ ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو صرف 3 افراد تھے جن کی بنیاد پر آپ نے ایک عالمی تحریک کا بیڑا اٹھایا تھا. ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، ایک آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ایک آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے شرق اردن میں وہاں ان کی ڈیوٹی لگائی. ایران اور مصر کا یہ تجارتی مرکز تھا اور دور دراز سے قافلے یہاں کر اترتے تھے. اس زمانے میں جو بھی تھوڑی بہت آبادی تھی، یہ خطہ اس آبادی کا ایک مرکز اور گہوارہ تھا. اور حضرت لوط کو کہا کہ یہاں رہ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ڈیوٹی فلسطین میں لگائی. کنعان کے علاقے شام اور مصر کے درمیان سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے اور دوسرے ملکوں پر بھی اس علاقے کے بڑے اثرات تھے. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب جن کا نام اسرائیل ہے، اور ان کے پوتے پھر یوسف علیہ السلام، اس طریقے سے یہ ایک تحریک بن اسرائیل کی اس طریقے سے اٹھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی آپ نے مکہ میں لگائی، حجاز میں لگائی. اور یہ حجاز اور مکہ ہی وہ جگہ تھا جو دراصل عالمی اسلامی تحریک کا مرکز بنا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں جس طرح لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو دین ابراہیمی پر جوڑا، حج کو قائم کیا، مناسک حج سکھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سکھائیں، حج کی منادی کی، کعبہ کا طواف ہونے لگا اور نوافل ادا ہونے لگے، حج اور عمرہ ہونے لگا، منا اور عرفات میں قیام، قربانی، یہ حج کے سارے مناسک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے میں شروع ہو کر دیے گئے. پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کب تک دنیا اس پر قائم رہی. رفتہ رفتہ وہ سارے طریقے بدلتے چلے گئے اور ان میں برائیاں آنا شروع ہو گئی. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے آ کر بتوں کو توڑا تھا اور مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑا تھا، لوگوں نے انہی کے بت بنا دیے اور ان کے بت بنا کر اسی کعبہ میں نصب کر دیے جو بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے. لات، منات، حبل، عزا اور اس طرح کے دیگر جھوٹے معبود اور خدا بنا دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی. اور اخلاقی گراوٹ یہاں تک آئی کہ حرم کے اندر ایک جوڑے نے زنا کیا. مرد کا نام اصاف اور عورت کا نام نائلہ تھا. اللہ نے ان کو وہاں ہی پتھر کے بت بنا دیا. انہوں نے ایک کو صفا پہ رکھا اور ایک کو مروہ پہ رکھا اور ان کی بھی پوجا شروع کر دی جنہیں اللہ رب العالمین نے عبرت بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد حج کے سارے طریقے جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے گئے.
لوگ دور دراز سے آتے لیکن اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہوتا، نمود و نمائش بن گئی۔ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کعبہ کی دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے وہ لیپ کر دیتے، ننگے ہو کر طواف کرنے لگ گئے۔ حج کو بس ایک یاترا سمجھ کر بیٹھے اور حج کے اندر شعراء کے مقابلے ہونے لگے، جھوٹی سخاوت کے مظاہرے ہونے لگے، برہنہ طواف ہونے لگا۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تو اس میں بھی الفاظ کو تبدیل کر لیتے، حرام مہینوں کی بے حرمتی کرنے لگے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں لگا دی، کچھ لوگوں نے گونگا حج کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ بغیر زیادہ راہ کے توکل پہ نکل کر حج کرنے کے لیے وہ نکلنے کھڑے ہوئے۔ بہرکیف جب یہ ساری خرابیاں اس میں اچھی طرح آ گئی تو اب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کی تھی۔ آپ کی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے مالک، تیرے حکم پر میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، یہ خانہ کعبہ میں نے تعمیر کر دیا ہے۔ اب اس کو آباد کرنے کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اب میری اولاد میں سے اور یہاں جو اولاد آباد ہوگی انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا نبی اور پیغمبر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیرے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، پہلی چیز۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، دوسری چیز۔ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھائے، دانش و بینش سکھائے، چوتھی چیز۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ چار کام ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، اور ان چار کاموں کے لیے آپ نے دعا کی کہ اے میرے مالک، یہ میری اولاد جو یہاں پر بسے گی، یہ جو گھر اور شہر میں نے بنایا ہے یہاں، ان میں سے ایک ایسا نجات دہندہ، ایک ایسا مسیحا، ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول بھیجنا جو یہ چار کام کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اسی شہر مکہ کے اندر پیدا کیا، اور یہ چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ آسمان کے رب نے تم اہل ایمان پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ اور اس محبوب نے آ کر چار کام کیے، یتلو علیہم آیاتہ، میرے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، ویزکیہم، اس کے ذریعے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا، ویعلمہم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، اور تمہیں حکمت سکھائی، وگرنہ اس سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی اور تم کیا تھے؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اندھیروں میں غرق تھے، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں ان اندھیروں سے نکالا اور روشنیوں کی جانب مائل کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر دنیا میں ایک زبردست تبدیلی آئی، بندوں کو بندوں کے رب کے ساتھ جوڑا گیا، لوگوں کے نفس کا تزکیہ ہوا، اور جہالت کے وہ سارے طور طریقے جو شروع کر دیے گئے تھے قرآن نے، جنہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، لیکن قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو تم کھلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، تم تاریکیوں میں غرق تھے، تم پستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ میرا محبوب آیا، اس نے تمہیں تاریکیوں سے اٹھایا اور روشنیوں کی جانب گامزن کر دیا، اس نے تمہیں ظلمات سے نکالا اور نور کی طرف لے آیا، وہ تمہیں
پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے آیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ کے اس گھر کو آباد بھی کیا، اور حج کے وہ سارے پرانے طریقے بدل کر حج کے اندر تزکیہ کی ایک ایسی روح پھونکی کہ حج یہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے ایک عظیم ترین عبادت بن گیا۔ ایک ایسی عبادت کہ جب انسان حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوت اور فسق و فجور سے پرہیز کیا، وہ اس طرح واپس پلٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے، یعنی وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس کے سر پر نہیں رہتا۔ اور یہ حج یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب جس کے پر بھی استطاعت ہے وہ اس حج کو لازمی کرے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے، اسے مال بھی دیا، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے، ٹالتا رہتا ہے، پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ حج اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے، حج ان میں سے ایک ہے۔ جو جان بوجھ کر اس ایک رکن کو گرا دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ حج کی یہ ساری برکتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات میں تردد تھا کہ اسلام کے ارکان میں انسان کی زندگی پر سب سے گہرے اثرات مرتب کرنے والا رکن کون سا ہے، لیکن جب میں نے حج کیا تو پھر بالکل میرا کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ حج ہی وہ چیز ہے جو اس انسان کے اوپر سب سے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس لیے کہ حج میں سب کچھ ہے، دنیا جہان کی ساری عبادتوں کی لذت وہ حج کے اندر موجود ہے۔ جہاد کی لذت حج میں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد نہیں کر سکتے ان کا جہاد ہی حج ہے۔ خواتین کے لیے، اب خواتین جہاد نہیں کر سکتی یا معذور لوگ یا اور بھی لوگ جو جہاد نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، وہ جب حج کرتے ہیں تو حج ہی جہاد ہے، جہاد کی ساری برکتیں ان کو حج کے دوران مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک مجاہد اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک خاص یونیفارم پہنتا ہے، ایک کمانڈر کی سربراہی میں ہوتا ہے، پھر وہ فوجی کیمپ لگتے ہیں مینا کے اندر، اسی طرح کیمپ لگاتا ہے، پھر کنکریاں لے کر جمرات پر بمباری بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، جسم کو تھکاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا ہے، یہ سارا وہ جہاد کا پورا ٹیسٹ اور پوری لذت وہ حج کے اندر موجود ہے۔ اگر راتوں کو گڑ گڑانا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، رونا ہے، تو بھی حج کے اندر آپ اس کیفیت کو دیکھیں گے۔ دیوانہ وار اگر بیت اللہ کے گرد طواف کرنا ہے، وہ بھی حج کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کو ایک عالمی انٹرنیشنل اسلامی کانفرنس کہہ دیا جائے کہ اسلامی تحریک کا سب سے بڑا اجتماع ہے، ایک عالمی اجتماع ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ الغرض عبادت کی ہر روح اور ہر قسم اللہ رب العالمین نے حج کے ان سارے مناسک کے اندر رکھ دی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان احرام کی چادر پہن لیتا ہے، ذرا تصور کریں، ہم قیمتی لباس پہنتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کا اپنا اپنے کلچر ہوتا ہے، لیکن احرام بالکل کفن سے متشابہ ہے، کفن کی طرح انسلی چادریں، ایک تہمت باندھا ایک اوپر لے لی، اب یہ کفن پہن لیا اس نے، اب یہ سر پہ کفن باندھے، یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ دنیا میں آپ جب جب سفر کرتے ہیں تو کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی ہوتا ہے جو آپ کی میزبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں میرا بھائی ہے، لاہور جا رہا ہوں، وہاں بیٹی ہے، فلاں جگہ جا رہا ہوں، بیٹا ہے، فلاں جگہ کزن ہے، فلاں جگہ دوست ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، آپ ان کے مہمان ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کی میزبانی کرتے ہیں۔ حج کے لیے آپ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وہاں آپ کی میزبانی کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ آپ اللہ کے مہمان بن گئے، اور احرام کی چادریں آپ نے اپنے اوپر ڈال لی، اور آپ کی زبانوں پہ ایک نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں،
یعنی لبیک عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب پوری جانثاری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری وفا کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہتا ہے میرا سب کچھ قربان، میں حاضر ہوں، بتلائیے میرے لیے کیا ہوگا۔ میں تو حاجی اس طرح سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، میرے مالک تیرا کوئی ہمسر نہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں تیرے در میں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت لک، نعمتیں تیرے لیے، اور والملک، اقتدار بھی تیرا، بادشاہت بھی تیری، لا شریک لک، اس میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اب اللہ کے ساتھ انسان اس محبت کے ساتھ جب رخصت ہوتا ہے تو دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، دکان چھوڑی، اپنے بیٹے اور بیٹیاں، اولاد، رشتہ دار، سارا سکھ اور چین سب کچھ چھوڑا اور کفن پہن کر ایک فقیر الست بن کر اور ایک دیوانہ مست بن کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہے۔ آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، بس ایک یاد دوست کے سوا، اب اللہ کی یاد کے سوا اور کچھ نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ پھر انسان جب جاتا ہے مناسک عمرہ ادا کرتا ہے، طواف ہو، ملتزم ہو، مقام ابراہیم پر نوافل ہو، زمزم کا پانی پینا ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، یا پھر اس کے بعد حج کے مناسک میں وقوف مینا ہو، عرفات کے میدان میں پڑاؤ ہو، مزدلفہ ہو، یا رمی کرنا ہو، جمار میں جا کر قربانی کرنا ہو، خون بہانا ہو، یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے کام کی ٹریننگ ہے، یہ ایک بہت بڑے کام کی ٹریننگ ہے جو اسلام مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ حج ایک اجتماعی عبادت کا نام ہے، حج عالم اسلام میں ایک حرکت اور بیداری کا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہر سال ایک ہی وقت میں تمام بر اعظموں میں سے شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک قافلے حرم کی طرف روانہ ہوتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ایک تلبیہ کے ساتھ۔ یہ دنیا کو کیا درس دیتے ہیں؟ یہ دنیا کو درس دیتے ہیں کہ ہم ایک قوت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، ہم ایک ہیں، ہمارے اندر ایک وحدت ہے۔ ہم امریکہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، رشیا میں رہتے ہوں، ایشیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں، افریقہ کے کسی ملک میں رہتے ہوں، ہم سارے کے سارے مسلمان ایک ہی ہیں۔ اور جب ایک غیر مسلم یہ دیکھے کہ مسلمان دنیا کے ایک ایک کونے سے، جہازوں پہ بھی، بحری جہازوں پہ بھی، سمندروں پہ بھی، ٹرینوں میں بھی، ریل پہ بھی، ہر طرف سے ایک کافروں کی شکل میں ایک مرکز میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس کے دل پہ ایک روب بیٹھ جانا چاہیے کہ اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت۔ اور پھر یہ اگر جہاد کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے تو جب مینا میں یہ کیمپنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ تا حد نظر یہ جو اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اتنا بڑا لشکر اور اتنا بڑا پڑاؤ تو چشم فلک نے کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن اتنے بڑے لشکر جس نے کفن بھی پہن لیے اور پڑاؤ بھی ڈال لیا اور جس کی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہیں، اس کے بالکل ساتھ غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر اگر معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، معصوم بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہو، اور آگ اور بارود کی بارش کر کے ان شہروں کو کھنڈر بنایا جا رہا ہو، اور ان لوگوں کی قوت اور طاقت اس کا کوئی روب ہی نہ ہو، اس کے کوئی اثرات ہی نہ ہوں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حج کی وہ برکات اور ثمرات آج کہاں گئے، ہم کیوں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی تعداد میں تو کہیں ریت کے ذرے جمع ہو جائیں تو صحرا بن جائیں، اتنی بڑی تعداد میں تو کنکر جمع ہو جائیں تو سرب فلک کو اسار بن جائیں۔ دنیا بھر سے آئے مسلمان، ان میں مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں، ان میں مسلمان ملکوں کے حکمران بھی ہیں، ان میں مسلمان ممالک کے سفیر بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے وزراء بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں۔ اگر ان کی ذاتی کسی چیز میں تھوڑا سا نقصان ہوتا تو یہ پتہ نہیں قیامت برپا کر دیتے،
لیکن یہ امت کے ترجمان بھی بنے ہوئے ہیں، یہ وحدت امت کی بات بھی کرتے ہیں، یہ امت کے لیڈر اور قائد بھی ہیں، لیکن یہ امت کے مسائل سے غافل، یہ امت کے درد سے بے بہرا، یہ امت کا درد محسوس ہی نہیں کر رہے، یہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے، یہ مال اور دولت کے چکروں میں پڑے ہوئے یہ لوگ آج حج کے اس سارے ماحول کو ضائع کر رہے ہیں۔ کاش کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہوتا جو صرف اس حج کے موقع میں ہی مسلمانوں کے اندر ایک زندگی کی روح پیدا کر دیتا، ایک بیداری کی لہر پیدا کر دیتا، ایک جذبہ، ایک ولولہ تازہ دیتا اور اس امت کو پاؤں پہ کھڑا کرتا۔ کاش کوئی آج عمر ابن الخطاب جیسا ہوتا جو آج حج کے موقع پر ہی مجاہدین کی صفوں کو درست کرتا اور ان کا رخ غزہ اور فلسطین کی طرف پھیر دیتا۔ کاش کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا جو پکارتا کہ آج بیت المقدس کو ہماری ضرورت ہے، اسی طرح کفن پہنے رہو اور شہادت کے تمغے اپنے دلوں میں سجانے کا جذبہ لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے اور بیت المقدس کی طرف چلتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا کہ کوئی دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی قوت وہ مسلمان کے کسی بچے پر بھی کیسے ظلم کر سکتی۔ انہیں پتہ ہے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ کہ مسلمان تو اب مٹی اور راکھ کا ڈھیر بن گیا، حیثیت ہی نہیں۔ نہ ہم حج سے وہ اجتماعی فوائد حاصل کر رہے ہیں جو بحیثیت امت ہمیں حاصل کرنے چاہیے تھے، اور مجھے معاف کرنا، نہ ہم حج سے وہ انفرادی فوائد حاصل کر رہے ہیں جو حج ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ انفرادی طور پر بھی حاجیوں کا حال تو دیکھیں، جو لوگ حج کر کے آتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے گناہ معاف کروا کے آئے ہیں، ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں، اللہ کی مہمان نوازی میں 40 دن کا وقت گزار کے آئے ہیں، اب ان کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آتے ہی یہ معاشرے کے اندر ایک دائی کا کردار ادا کرتے، لوگوں کی اصلاح کرتے اور تربیت کرتے اور وہ نور اور روشنی پھیلاتے جو یہ حرم پاک سے اور مدینہ طیبہ سے لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب تو ملاوٹ کرنے میں سب سے آگے ہیں، حاجی صاحب تو ہیرا پھیری کرنے میں سب سے آگے ہیں، حاجی صاحب تو جھوٹ بولنے میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں، گویا پہلے گناہ معاف کروا دیا، انہوں نے سمجھا کہ اب میں جو کچھ بھی کر لوں مجھے کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ جب ہم انفرادی طور پر کسی چیز کے اثرات اپنے اوپر طاری نہیں کرتے تو پھر اجتماعی اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر انفرادی طور پر ہمارے اندر آگ لگی ہوتی کہ میں ملت اور امت کا حصہ ہوں، میں نے وہاں جانا ہے اور خود کو بدلنا ہے، میں نے اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ کر آنا ہے، اور میں نے جو وہاں سیکھنا ہے یہاں آ کر میں نے اس کی روشنی کو پھیلانا ہے، اس امت کی بیداری کا ذریعہ بننا ہے، پھر ہر جگہ یہ سوچ پیدا ہوتی اور ایک عظیم ملت اور ایک عظیم امت جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی۔ میرے عزیزو، یہ کچھ درد کی باتیں بھی ہیں جہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ حج میں ہم امت کو دیکھتے ہیں، وحدت امت کا نظارہ دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو آباد دیکھتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رونقیں دیکھتے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں، ان محبتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ان کی بے بسی اور بے حسی کو دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہوتا تو پھر دل بھی دکھتا ہے، دل پریشان بھی ہوتا ہے۔ کاش یہ امت ایک ہوتی، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابے خاکے کاشغر، یہ کاشغر سے لے کر سوڈان تک، ساحل تک، مصر سے لے کر یہ افریقہ تک ایک امت اور ایک ملت ہوتے، آج مٹھی بھر یہودین کا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ پھر اپنی بے بسی اور بے حسی پہ رونا بھی آتا ہے، پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ فوائد جو ہمیں حج سے حاصل کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنے لوگ حج پہ روانہ ہو گئے، جتنے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حج کی اصل روح ان کے اندر پھونک دے، یہ وہاں سے لبیک اللہم لبیک کا حقیقی جذبہ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنوں بیٹیوں سمیت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حج زیارت اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔